آداب ناظرین محترم، آپ کا میزبان جعفر عسکری مکالمہ ادب کے پہلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ادب کی اہمیت اہل علم کی نظر میں روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ ادب ہر مہذب معاشرے یا سماج کی پہچان ہوا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، المیہ یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں ادب اور فنون کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے لی جا سکتی ہے اور دی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے جھرمٹ میں کوئی ایک چینل ایسا نہیں ہے جو کہ ادب کے اوپر کوئی پروگرام پیش کرتا ہو۔ ناظرین، بی ٹی وی نے اسی ضرورت اور تشنگی کو محسوس کرتے ہوئے اس پروگرام یعنی مکالمہ ادب کا آغاز کیا ہے۔ آج ہم اس پہلے پروگرام میں ایسے بڑے شاعر کو موضوع گفتگو قرار دے رہے ہیں جس کی پر اثر آواز بالخصوص 1920 عیسوی سے لے کے 1947 عیسوی تک کے درمیان غلام ہندوستان میں اس طرح گونجی کہ برطانوی سامراج کے حکومتی ایوانوں میں تہلکہ مچ گیا، جس نے سامراجی جبر کے مقابل ببانگ دہل ہندوستانیوں کو آواز دی۔ سنو اے بستگان زلف گیتی، ندا کیا آ رہی ہے آسماں سے، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاوداں سے۔ یقیناً آج ذکر جوش ملیح آبادی کا ہے، جو شاعر انقلاب بھی ہیں، شاعر شباب بھی ہیں اور شاعر اعظم بھی ہیں۔ تقریباً 80 سالوں پر محیط اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جوش ملیح آبادی کے صحبت یافتہ معروف دانشور شاعر جناب فراست رضوی صاحب۔ فراست رضوی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جعفر صاحب۔ فراست صاحب، ہمارے ناظرین کو جوش کی شخصیت اور عظمت شاعری کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ دیکھیے، جوش صاحب جو ہیں وہ ہمارے نہ صرف ہمارے عہد کے بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ 20ویں صدی کے ایک بہت ہی عظیم اور بہت بڑے شاعر ہیں، اور ان کی شاعرانہ عظمت تو اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں موجود ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تعارف کرانا جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہ عرض کروں گا کہ جوش صاحب نے نظم کو جتنا ثروت مند کیا، ربائی کو جتنا ثروت مند کیا، رسائی ادب کو جتنا ثروت مند کیا، اور خاص طور پہ مزاحمتی شاعری جو ہے، یعنی جو انقلاب کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، اس میں بھی جوش صاحب نے ایک نیا راستہ نکالا اور ایک نئی طرز جو ہے وہ متعارف کرائی۔ وہ ایک بہت بڑے آدمی تھے اور وہ ایک دیو قامت شخصیت تھے۔ وہ نثار بھی بہت بڑے تھے۔ ان کی یعنی نثر نگاری پر ہندوستان میں جو ہے وہ احتشام حسین صاحب، جو ترقی پسندوں کے بہت بڑے نقاد، بلکہ اردو کے بہت بڑے نقاد، صرف ترقی پسند مکتب تک انہیں محدود کرنا صحیح نہیں ہے، ان کے بیٹے عسکری احتشام نے جو ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہے، جس میں جوش صاحب کی نثر نگاری کا جائزہ لیا گیا۔ یعنی ان کی نثر میں بھی ایک بہت ہی کریٹیو لہر اور استعارے اور تشبیہ اور اتنی سجی ہوئی نثر اور اتنی زیادہ تخیل آمیز نثر جو ہے وہ اردو میں کم لکھی گئی ہیں۔ جیسے محمد حسین آزاد کی تحریر کو ہم کہتے ہیں، میر امن کی تحریر کو کہتے ہیں، خطوط غالب کی نثر کو ہم بہت اس کی تحسین کرتے ہیں۔ لیکن یادوں کی بارات میں جو 1970 میں چھپی، شائع ہوئی، جوش صاحب کی جو خود نوشت سوانح حیات ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ نثر کا ایک بالکل ہی نیا مکتب، ایک نیا اسکول انہوں نے متعارف کرایا۔ اور شاعری میں تو ان کے لیے یہ عام جملہ پورے معاشرے میں مشہور ہے، اور اہل علم اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، یعنی وہ لفظوں کے بادشاہ تھے، لفظوں کے شہنشاہ تھے۔ لغت پر جتنا ان کو عبور تھا، خود یہ لغت کبیر جو جس کی 22 جلدیں ابھی مکمل ہو کے کراچی سے شائع ہوئی ہیں، اس میں جوش صاحب جو ہیں اس کے سربراہ رہے ہیں، اور انہوں نے بہت لغت پر بڑا کام کیا، لفظ پر بہت کام کیا۔ تو ایک وہ لفظ شناس اور لفظ سے محبت کرنے والے شخص تھے، اور لسانیات کا جتنا احترام اور جتنی کانشیسنس ان کے یہاں نظر آتی ہے، اور جو عظمت لسانی نظر آتی ہے، وہ کم شاعروں کے یہاں ہیں۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ وہ یہ بھی کہتے تھے الفاظ بھی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، الفاظ پیدا ہوتے ہیں
الفاظ بچے ہوتے ہیں، الفاظ بڑے ہوتے ہیں، الفاظ بوڑھے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، الفاظ ہجرت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور لفظ دوست ہوتے ہیں، لفظ دشمن ہوتے ہیں، لفظ بیمار ہوتے ہیں، لفظ صحت مند ہوتے ہیں. تو الفاظ بھی تو ہوتے ہیں افراد کی طرح. محتاط ہو کے کرنا ہے ان سے معاملہ، الفاظ بھی تو ہوتے ہیں افراد کی طرح. تو یہ لفظ شناسی اور یہ کہ لسانی ایک اتنا عظیم لسانی شعور، یہ جوش صاحب کی ایک خاص بات تھی. اور پھر ان کی شاعری میں جو سب سے بڑی چیز تھی، یعنی انہوں نے فطرت نگاری جو کی. ان کی جو پہلی کتاب روح ادب جو 1920 میں شائع ہوئی، آج ہم 2020 میں بیٹھے ہوئے یہاں جوش صاحب پر بات کر رہے ہیں، 100 برس اس کو پورے ہو گئے. ایک صدی گزر گئی ہے، آج اسے 100 برس پورے ہو گئے ہیں. 1920 میں شائع ہوئی تھی روح ادب. تو آپ دیکھیے اس میں کتنے بڑے لوگوں نے لکھا تھا. اس میں اکبر الہ آبادی نے جو ان کے بارے میں رائے دیا، حالانکہ اکبر الہ آبادی اس وقت عمر میں ان سے بہت بڑے تھے، اور جوش صاحب کی عمر 25-26 سال ہوگی جب روح ادب شائع ہوئی. تو آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی، اکبر الہ آبادی جیسے شخص نے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور روح ادب کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کو 100 برس ہو گئے. روح ادب سے لے کر اور محراب و مضراب تک جوش صاحب یعنی 1982 میں ان کی وفات ہوئی. یہ اس طویل سفر میں آپ جہاں بھی دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جن کو کہیں ترک نہیں کیا. ایک تو نیچر سے ان کی محبت، جی، یعنی ان کی نظمیں آپ دیکھیں، برسات پر ان کی نظمیں، ساون پر، بادلوں پر، گھٹا پر، اور کیا کہتے ہیں مزدوروں پر، کسانوں پر. غزل میں بھی انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا. ان کی پوری شخصیت کا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک میجر حصہ جو تھا وہ فطرت سے محبت تھا، نیچر سے محبت تھا. اور یہ جو روح ادب ہے، اس کا انتساب بھی انہوں نے نیچر کے نام اور صبح کے نام کیا تھا، کیونکہ وہ سحر خیز تھے اور صبح کے منظر سے انہیں بہت محبت تھی. یعنی ان کا مشہور شعر ہے کہ ہم اہل دل کی نظر میں ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. وہ کہتے ہیں کہ اگر رسول نہ ہوتے، آپ دیکھیے اس میں یہ احتیاط ہے کہ انہوں نے رسالت سے انکار نہیں کیا، انہوں نے یہ فرض کیا کہ اگر رسول نہ ہوتا، اگر ممکن ہے ایسا ہوتا، جو کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر تہذیب میں، ہر عہد میں، ہر ملک میں جو ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے رسول جو ہیں وہ بھیجے ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں مذکور ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صبح کا منظر ہی ہمارے لیے ایک پیغمبر کا درجہ رکھتا تھا. ہم صبح کا حسن دیکھ کر، جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ایک ہلکا سا اجالا ہوتا ہے، ستارے سحری جو ہے وہ دمکتے دمکتے تھک چکا ہوتا ہے، اور وہ واپس جو ہے وہ عدم کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور لوگ بیدار ہو رہے ہوتے ہیں، پرندے بول رہے ہوتے ہیں، اشجار، باغ، وہ صبح کی ہوائیں، وہ پورا منظر میں اسے تفصیل سے کیا بیان کروں. آپ کا ایک شعر بھی ہے اس پہ غزل کا کہ اتنا مانوس ہوں فطرت سے کلی جب چٹکی، اتنا مانوس ہوں فطرت سے کلی جب چٹکی، میں نے جھک کر یہ کہا مجھ سے کچھ ارشاد کیا. ہاں، یہ ان کی یہ غزل ہے کہ سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا. اور اس میں جو ان کا سب سے مشہور شعر ہے وہ یہ ہے کہ دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا، اور مجھ کو تو ہوش نہیں تم کو خبر ہو شاید، لوگ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے برباد کیا. حالانکہ وہ غزل کے دشمن تھے، لیکن جتنی غزلیں، غزل کے تو خون کے پیاسے تھے، لیکن جتنی غزلیں انہوں نے لکھی وہ یعنی اپنے جمالیاتی معیار پر، اپنے لسانی معیار پر، اپنے حسن پر، اپنے مواد پر جو ہیں، اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو اردو کی بہترین غزلیں ہیں. یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ماہرین جوشیات ہیں، جیسے بالخصوص ڈاکٹر ہلال نقوی، بہت بڑا نام ہے، ان کا کام ہے جوش ملیح ودیع پہ، وہ ان ماہرین کی نظر میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جوش صاحب کی جو 80 سالہ یعنی 80 سال ادبی زندگی جو ان کی ادبی زندگی ہے، اس شعری اثاثے پہ، تخلیقی اثاثے پر جتنی تعریف کی گئی اتنی اس کی برائی بھی کی گئی.
یعنی جتنی اس کا حمایت میں لکھا گیا اتنا ہی اس کی مذمت میں بھی لکھا گیا، مذمت میں زیادہ لکھا گیا. مذمت میں زیادہ لکھا گیا. تو کیا اس عنوان سے اگر اس مذمتی جو بیانات ہیں اس کو اگر ہم ملحوظ خاطر رکھیں تو کیا ہم یہاں یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا جوش کی شاعری کو مزاحمتی شاعری کہا جا سکتا ہے؟ اصل میں دو سوال آپ نے جو ہے مختلف سوال جو ہیں ان کو ہم آمیز کر دیا. دیکھیے مزاحمتی شاعری تو ہے، ان کی فطرت میں مزاحمت تھی. جوش صاحب حالانکہ ایک جاگیردار اور ایک زمیندار گھرانے سے ملیح آباد کے تعلق رکھتے تھے، لیکن جوش صاحب اپنی فطرت میں، اپنی طبع میں جو ہے وہ جاگیردار نہیں تھے. وہ جو تھے وہ ان کے اندر غریبوں کی ہمدردی، مزدوروں کی، انہوں نے کسان کے لیے نظمیں لکھی، انہوں نے مزدوروں کے لیے لکھا، اور ناداروں کے لیے، غریبوں کے لیے ان کے دل میں بہت درد تھا. میں ذاتی طور پہ اس بات کا ان کی یعنی پرسنل زندگی میں بھی میں نے ایسی چیزیں دیکھی، اور ان کی شاعری میں تو یہ سب کچھ بہت جو ہے بکھرا ہوا ہے. اصل میں جوش صاحب کو جو زمانہ ملا نا، وہ زمانہ بڑا زبردست زمانہ تھا. یعنی اس وقت پورے ہندوستان میں جو ہے غلامی سے نفرت، محکومی سے نفرت اور انگریز کی حکومت تھی. 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہو چکی تھی، اس کا زخم جو ہے پوری ہندوستانی قوم کے دل میں گہرا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم جو تھی، جو 1914 سے 1919 تک جاری رہی، اس دور میں بہت بڑے بڑے انقلابات ہندوستان میں آئے. آپ دیکھیے تحریک خلافت جو ہے 1920 میں تحریک خلافت چل رہی تھی. حالانکہ قائد اعظم نے اس کی مخالفت کی، لیکن مہاتما گاندھی، موہن داس کرم چند گاندھی جو تھے، انہوں نے تحریک خلافت کی حمایت کی، شاید مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ایک تیز و ترار رہنما تھے. تو اس طرح انہوں نے کیا. قائد اعظم جانتے تھے کہ یہ سلطنت عثمانیہ جو ہے آٹومن امپائر ختم ہوگی، عرب قومیت کے جو ملک ہیں ان کو ان کا قومی تشخص ملے گا. تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا. پھر 1919 میں جلیان والا باغ میں جنرل وڈ ڈائر نے جو یعنی گولی چلوائی نہتے وہاں کے لوگوں پر. فاضل صاحب یہاں پر گفتگو روکیں گے، ہم ناظرین کے وقفے کی طرف چلتے ہیں. خوش آمدید. جی جلیان والا باغ، جلیان والا باغ میں جو جنرل ڈائر نے گولی چلوائی، 250 لوگ وہاں مر گئے. تو وہ جو تھا ایک بڑا دکھ بھرا واقعہ تھا. پورے ہندوستان کو اس واقعے نے ہلا دیا. اس تشدد نے، انگریز کی اس سفاکی نے جو ہے مسلمانوں کو، ہندوؤں کو مشترک طور پر دکھی کیا. تو آپ دیکھیں کہ جوش صاحب کا جو پہلا مرثیہ آواز حق، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہلال نقوی صاحب کی تحقیق تو یہ ہے کہ 1921 میں لکھا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں 1920 میں لکھا گیا. اس آواز حق میں بھی 2 بند ایسے ہیں جن کا تعلق جلیان والا باغ کے واقعے سے. جوش صاحب نے اس کا بہت اثر قبول کیا، اور اس کا ان کی شاعری میں ایک رد عمل نظر آتا ہے. اس ظلم کا، اس تشدد کا ایک رد عمل نظر آتا ہے. خاص طور پہ ان کی وہ نظم جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب، وہ آپ دیکھیں کہ وہ کتنی زبردست نظم ہے. یعنی وہ یو پی کا ایک انگریز گورنر تھا، اس نے ہٹلر کے خلاف جو ہے یو پی کے لوگوں کو کہا کہ آپ اس کے خلاف بولیں، اس کے خلاف مظاہرے کریں، اس کے خلاف رد عمل کا اظہار کریں، کیونکہ وہ فاشزم کا نمائندہ ہے. وہ انسانی قدروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ نسل کشی کر رہا ہے. تو جوش صاحب نے نظم جو لکھی وہ قیامت کی نظم ہے. اس کو بہت کوشش کی انگریز نے روکنے کی. یہ جوش صاحب کی مزاحمتی شاعری کا ایک قطب مینار ہے، یہ ان کی مزاحمتی شاعری کا ایک ایفل ٹاور ہے. یہ اتنا بڑا، یہ ان کی شاعری، مزاحمتی شاعری کا کوہ ہمالیہ ہے جس کو تاریخ ادب سے آپ ہلا نہیں سکتے. اس میں جوش صاحب نے لکھا کہ تم ہمیں کیا تلقین کر رہے ہو انسانی قدروں کی، تم کیا ہٹلر کے ظلم و تشدد کے خلاف بات کر رہے ہو، تم سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں ہے، تم کس زبان سے کہہ رہے ہو. اس میں بھگت سنگھ کی پھانسی کا ذکر ہے، اس میں جلیان والے باغ کے سامنے نام لے کے ذکر ہے، اس میں جو ہے نواب سراج الدولہ کے ساتھ جو میر جعفر نے بے وفائی کی، اور جو انگریز نے اس میں اس سازش میں حصہ لیا، اور جو ظلم کیا، جس طرح نقصان پہنچایا ہندوستانی قوم کو،
اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس میں بہادر شاہ ظفر کا ذکر ہے اس نظم میں کہ اس کے سامنے ان کے بیٹوں کے سر کاٹ کے ماہ رخ اور شاہ رخ کے سر کاٹ کے جو ہے انگریز نے تشت میں رکھ کے پیش کیے. کہا تم اتنے سفاک اتنے ظالم ہو، تم نے آ کے یہاں ہم پر، تم 1600 میں یہاں آئے 1600 میں اور تاجر بن کے آئے، تم نے ہمارے اوپر حکومت شروع کر دی، تم اتنے مظالم کر رہے ہو اور اس کے بعد تم ہم سے یہ درخواست کرتے ہو کہ ہم ظلم کے خلاف بولیں. یہ کیا تضاد ہے، کیا قیامت کی نظم ہے. اچھا فیض صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے مرثیوں کا ذکر کیا، اور مرثیوں میں آپ نے یہ بھی کہا کہ اس میں جو ہندوستان کے جیسے جو سیاسی حالات تھے ہندوستان کے، یعنی وہ سیاسی حالات جو ہیں وہ ایک گرمی تھی وہاں پر، ایک سیاسی گرمی، پورا دور انقلاب پرور تھا، وہ پورا دور انقلاب پرور تھا. تو جوش صاحب نے اپنے مرثیوں کا جو آغاز کیا تو اس میں بھی ان کی شاعری میں اس طرح کے واقعات نظر آتے ہیں. مرثیوں کو مزاحمتی شاعری کی تعریف میں بالکل 1000 مرتبہ. اچھا ہاں 100%. کیونکہ دیکھیے امام حسین جو ہیں، امام حسین ایک مظلومیت کا استعارہ ہیں. امام حسین ظلم کے خلاف ایک بہت بڑی علامت ہے، ایک بہت بڑا سمبل ہے، ظلم کے خلاف مزاحمت کا ایک بہت بڑا نشان ہے. تو امام حسین کی شخصیت اور واقعہ کربلا نے اس وقت جب ہندوستان انگریز کا محکوم تھا تو واقعہ کربلا نے اور امام حسین کے کردار نے اس پوری قوم کو ایک معنی دے دیا اس کے جد و جہد کی. ایک کمزوروں اور ناداروں کو اور کچلے ہوئے اور پسماندہ لوگوں کو ایک قوت دے دی اور ان کے لیے ایک منزل کا تعین کر دیا. تو جتنا حوصلہ ہندوستانی قوم کو حسین کی شخصیت سے ملا، یعنی بغیر اس تخصیص کے کہ ہندو ہیں آپ یا مسلم ہیں یا عیسائی ہیں، پوری ہندوستانی قوم کو، وہ جو انڈین یونین تھی اس وقت پوری قوم کو، ہر فرد کو حسین کے پیغام نے جو ہے ایک قوت عطا کی. اسی لیے جوش صاحب کے یہاں جو امام حسین کا کردار نظر آتا ہے وہ ایک پولیٹیکل کردار ہے، وہ مذہبی کردار نہیں ہے، وہ ایک اخلاقی ایک مورل کیریکٹر ہے. انہوں نے اس دائرے کو مذہب کے دائرے سے نکال کے اور ایک نئے دائرے کو جو ہے متعارف کرایا، اور وہ پوری انسانیت کا دائرہ ہے، وہ پورا کائنات کی. اب ان کی دیکھیے، میں کل یہ سوچ رہا تھا، میں نے کہا جوش صاحب نے کوئی 950 سے زائد رباعیاں لکھی، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک رباعی کو جو ان کی مقبولیت ملی شاید دنیا میں کسی کی رباعی کو نہیں ملی ہوگی، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی. یعنی حسین جو ہیں وہ پوری انسانیت کی میراث ہے. یہ جوش صاحب نے بات کی، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں. پھر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے ثبات و عزم ہے دشتے بھلا و غم، صبر مسیح و جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے. جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین، جو خلوتی شاہد قدرت تھا وہ حسین، جس کا وجود فقر مشیت تھا وہ حسین، سانچے میں ڈھالنے کے لیے کائنات کو، جو تولتا تھا نو کے مژہ پر حیات کو، جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین، خود اپنے خون کا جو شناور تھا وہ حسین، ایک دین تازہ کا جو پیمبر تھا وہ حسین، جو کربلا کا داور محشر تھا وہ حسین، جس کی نظر پہ شیوہ حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا، عزت پہ جس نے سر کو فدا کر کے دم لیا، صدق و منافقت کو جدا کر کے دم لیا، حق و ابد کا تاج عطا کر کے دم لیا، جس نے یزیدیت کو فنا کر کے دم لیا، فتنوں کو جس پہ ناز تھا وہ دل بجھا دیا، جس نے چراغ دولت باطل بجھا دیا، جس نے چراغ دولت باطل جس نے چراغ دولت باطل جس نے چراغ دولت باطل بجھا دیا، اس طاقت سی شے کو خاک میں جس نے ملا دیا، تختہ الٹ کے قصر حکومت کو ڈھا دیا، جس نے ہوا پہ روب امارت اڑا دیا،
ٹھوکر سے جس نے افسر شاہی گرا دیا، اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا، لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا۔ پانی سے 3 روز ہوئے جس کے لب نتر، تیغ و تبر کو سونپ دیا جس نے گھر کا گھر، جو مر گیا ضمیر کی عزت کے نام پر، ذلت کے آستاں پہ جھکایا مگر نہ سر، لی جس نے سانس رشتہ شاہی کو توڑ کر، جس نے کلائی موت کی رکھ دی مروڑ کر، جس کی جبیں پہ کج ہے خود اپنے لہو کا تاج، جو مرگ و زندگی کا ہے ایک طرفہ امتزاج، سر دے دیا مگر نہ دیا ظلم کو خراج، جس کے لہو نے رکھ لی تمام انبیاء کی لاج، سنتا نہ کوئی دہر میں صدق و صفا کی بات، جس مرد سرفروش نے رکھ لی خدا کی بات۔ یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے ذو، یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے ذو، یہ جو مچل رہی ہے صبا پھٹ رہی ہے پو، یہ جو چراغ ظلم کی تھرا رہی ہے لو، در پردہ یہ حسین کے انفاس کی ہے رو، حق کے چھڑے ہوئے ہیں جو یہ ساز دوستو، یہ بھی اسی جری کی ہے آواز دوستو۔ ہاں اے حسین بے کس و ناچار السلام، اے کشتگان عشق کے سردار السلام، اے سوگوارے یاور و انصار السلام، اے کاروان مردہ کے سالار السلام، اے وطن سے نکالے ہوئے حسین، اے فاطمہ کی گود کے پالے ہوئے حسین، اے فاطمہ کی گود کے پالے ہوئے حسین، تو اور تیرے حلق پہ تلوار ہائے ہائے، زنجیر اور عابد بیمار ہائے ہائے، زینب کا سر کھلے سر بازار ہائے ہائے، سر تیرا اور یزید کا دربار ہائے ہائے، انسان اس طرح اتر آئے عناد پر، لعنت خدا کی حشر تک ابن زیاد پر۔ ہاں اے حسین ابن علی رہبر انام، اے منبر خودی کے حیات آفریں پیام، اے نطق زندگی کے مقدس ترین نام، اے چرخ انقلاب کے ابر جواں خرام، غازہ ہے تیرا خون رخ کائنات کا، ہر قطرہ کوہ نور ہے تاج حیات کا، ہر قطرہ کوہ نور ہے تاج حیات کا، پھر حق ہے آفتاب لب بام اے حسین، پھر بزم آب و گل میں ہے کوہرام اے حسین، پھر زندگی ہے سست سبک گام اے حسین، پھر حریت ہے مورد الزام اے حسین، ذوق فساد و ولولہ شر لیے ہوئے، پھر عصر نو کے شمر ہیں خنجر لیے ہوئے، مجروح پھر ہے عدل و مساوات کا شعار، اس 20ویں صدی میں ہے پھر طرفہ انتشار، پھر نائب یزید ہیں دنیا کے شہر یار، پھر کربلائے نو سے ہے نوع بشر دوچار، اے زندگی جلال شہ مشرقین دے، اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے، اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے، پھر گرم ہے فساد کا بازار دوستو، پھر گرم ہے فساد کا بازار دوستو، سرمایہ پھر ہے برسرے آزار دوستو، تاکہ یہ خوف اندک و بسیار دوستو، تلوار ہاں اپی ہوئی تلوار دوستو، جو تیز تر ہو خون امارت کو چاٹ کر، رکھ دے جو سیم و زر کے پہاڑوں کو کاٹ کر، رکھ دے جو سیم و زر کے پہاڑوں کو کاٹ کر، اے دوستو فرات کے پانی کا واسطہ، آل نبی کی تشنہ دہانی کا واسطہ، شبیر کے لہو کی روانی کا واسطہ، اکبر کی نا تمام جوانی کا واسطہ، بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو، ہاں تھام لو حسین کے دامن کو تھام لو،
ہاں تھام لو حسین کے دامن کو تھام لو، آئین کشمکش سے ہے دنیا کی زیب و زین، ہر گام ایک بدر ہو ہر سانس ایک حنین، بڑھتے رہو یوں ہی پے تسخیر مشرقین، سینوں میں بجلیاں ہوں زبانوں پہ یا حسین، تم حیدری ہو سینہ اژدر کو پھاڑ دو، اس خیبر جدید کا در بھی اکھاڑ دو، تاخیر کا یہ وقت نہیں ہے دلاورو، آواز دے رہا ہے زمانہ، بڑھو بڑھو ایسے میں بھاڑ پر ہے جوانی، بڑھے چلو گرجو مثال رات گرج کر برس پڑو، ہاں زخم خوردہ شیر کی ڈہکار دوستو، جھنکار ذوالفقار کی جھنکار دوستو، اے حاملان آتش سوزاں بڑھے چلو، اے پیروان شاہ شہیداں بڑھے چلو، اے فاتحان سرسرو طوفاں بڑھے چلو، اے صاحبان امت یزداں بڑھے چلو، تلوار شمر عصر کے سینے میں بھونک دو، ہاں جھونک دو یزید کو دوزخ میں جھونک دو، اے جانشین حیدر کرار المدد، اے منچلوں کے قافلہ سالار المدد، اے امر حق کی گرمی بازار المدد، اے جنس زندگی کے خریدار المدد، دنیا تیری نذیر شہادت لیے ہوئے، دنیا تیری نذیر شہادت لیے ہوئے، اب تک کھڑی ہے شمع ہدایت لیے ہوئے، اب تک کھڑی ہے شمع ہدایت لیے ہوئے، اب تک کھڑی ہے شمع ہدایت لیے ہوئے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت اپنی قیمتی معلومات سے ہمیں آگاہ کیا، ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا۔ ناظرین محترم، جوش صاحب کا موضوع اتنا اہم اور اتنا وسیع ہے کہ اس کو چند منٹوں میں سمیٹنا ناممکن ہے، لیکن بہرحال ہم نے کوشش کی کہ ہم جوش صاحب کے کم از کم ان کے تصور انقلاب کے اوپر کچھ بات کر سکیں، کچھ ایسی باتیں جان سکیں جو شاید ہماری معلومات میں نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔